ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں کہیں سفر پر جا رہا تھا، تو دوران سفر مجھے کہیں پر رات گزارنی پڑ گئی۔ تو آپ فرماتے ہیں ایک بستی کے قریب ایک مسجد تھی، اس بستی کے اندر۔ تو میں نے سوچا کہ اس بستی میں چلا جاؤں اور وہاں پر مسجد ہوگی، اس میں رات گزاروں گا۔ دیکھیں، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں، محبوب بندے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے پیار و محبت کرنے والے ہوتے ہیں، وہ یہ نہیں دیکھتی کہ اگر ہمیں کہیں پر رات گزارنی جائے پڑ جائے تو وہ لوگ کھانے پلانے والے ہوں یا کسی کے ڈیرے پر ہم جائیں، نہیں، وہ یہ چیزیں نہیں دیکھتے، بلکہ وہ دیکھتے ہیں کہ اس بستی کے اندر مسجد ہے کہ جہاں پر ہمیں ساری رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنا سر جھکائیں۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں اس مسجد میں گیا اور میں نے دیکھا وہاں پر مسجد میں کوئی نمازی نہیں تھا۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنی عبادت میں مشغول ہو گیا، اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرتا رہا، اور جب میری آنکھ لگ گئی اور کچھ دیر کے بعد جب میری آنکھ کھلی تو میں نے سوچا کہ میں تہجد ادا کر لوں۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں میں تہجد کے لیے اٹھا تو رونے کی آواز آ رہی تھی، اور میں نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی مجھے نظر نہیں آیا۔ تو پھر میں نے جب بہت زیادہ توجہ کی تو پھر مجھے پتا چلا کہ مسجد رو رہی ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعائیں دے رہی ہے۔ عرض کر یہ کہ یا باری تعالیٰ، جس طرح ان بستی والوں نے، ان محلے والوں نے، ان کالونی والوں نے مجھے بنا کر ویران کر دیا ہے، یا اللہ تو بھی ان کے گھروں کو ویران کر دے۔ اللہ اکبر! مسجد بد دعا دے رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر خود بد دعا دے رہا ہے۔ میں بد دعا دوں، کوئی اور بد دعا دے، تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہماری بد دعا قبول نہ ہو۔ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر ہے، جو ہمارا عبادت خانہ ہے، اگر وہ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بد دعا دے تو وہ تو سکنٹوں میں قبول ہو جائے گی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں میں صبح اٹھا اور میں نے ان بستی والوں کو بتایا کہ اس طرح کا معاملہ ہے، تو ان بستی والوں نے میری بات مان لی اور عبادت کرنا انہوں نے شروع کر دیا، نماز پڑھنا شروع کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر و اذکار کرنا شروع کر دیا۔ اور وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ میں سفر پر چلا گیا، جو میرا کام تھا وہ میں کر کے واپس آیا، اور کچھ عرصہ بعد میں پھر دوبارہ اسی راستے سے آیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس طرح ہوا کہ اسی مسجد میں، اسی بستی میں پھر مجھے رات پڑ گئی گزارنی۔ تو بزرگ فرماتے ہیں جب میں نے دوبارہ اس میں رات گزاری، دوبارہ میں نے قیام کیا، دوبارہ میں تہجد کے وقت اٹھا، تو میں نے سنا وہی مسجد اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کر رہی تھی اور عرض کر رہی تھی کہ یا باری تعالیٰ، جس طرح ان بستی والوں نے مجھے ویران مسجد کو آباد کیا ہے، تو بھی ان کے گھروں کو آباد کر دے۔ جس طرح انہوں نے آ کر میرے اندر رونق لگائی ہے، تو بھی ان کے گھروں کے اندر رونقیں لگا دے۔ تو دیکھیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم خود سے یہ سوال کریں اور اپنے گریبان میں دیکھیں کہ کیا یہی بد دعائیں مسجد سے ہم تو نہیں لے رہے؟ کہ ہم 5 وقتی نماز پڑھنے مسجد کی میں جاتے ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بعض اوقات اس طرح کی بھی مساجد دیکھی ہیں جن میں چند ایک نمازی ہوتے ہیں، اور بعض اوقات میں ہم نے ایسی بھی مساجد دیکھی ہیں جن میں امام صاحب دروازے کی طرف دیکھتے رہتے ہیں کہ کوئی آدمی اس طرح کا آ جائے جس کو ہم ملا کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اور بعض اوقات ہم نے ایسا بھی دیکھا ہے کہ نماز کا وقت ہوتا ہے اور امام صاحب بازار میں چکر لگا رہے ہوتے ہیں، اور پوچھا جاتا ہے کہ جی آپ نماز کا وقت ہو گیا اور آپ بازار میں چکر لگا رہے ہیں، تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ میں بندہ تلاش کر رہا ہوں جو ہمارے ساتھ آئے اور ہم مل کر جماعت کے ساتھ نماز ادا کریں۔ اللہ اکبر! ہمیں خود سے یہی سوال کرنے چاہیے کہ کیا ہمیں آخرت کی فکر ہے کہ نہیں؟ دیکھیے، فرمایا جاتا ہے سب سے پہلے آخرت میں نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ بتایا کس نے ہے؟ دیکھیے، میں بتاؤں، کوئی اور بتائے تو وہ کہہ سکتا ہے کہ اس کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے۔ یہ تو وہی فرما رہی ہیں جن کے بارے میں قرآن فرما رہا ہے وما ینطق عن الہویٰ، کہ یہ تب تک، اس کا مفہوم ہے کہ یہ تب تک بولتے نہیں جب تک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بلوائے نہ۔
وہیں فرما رہے ہیں کہ قیامت والے دن پہلے نماز کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ اگر ہم اس سوال میں کامیاب ہو گئے تو باقی سوال اگر ہمیں نہ بھی آتے ہوں تو ہم ان میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو خدا را مسجدوں کی طرف آئیے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا فرمائیے، اور جو لوگ نماز ادا فرماتے ہیں وہ دوسرے بہن بھائیوں کو نماز کی تلقین کریں، تاکہ وہ بھی گناہوں کے کاموں سے بچ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔